وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأخذكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 ہے. ترجمہ کنز ایمان. اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے. بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو. اب اس کی تفسیر. بنی اسرائیل نے چونکہ طالوت کی بادشاہت پر کوئی نشانی مانگی تھی، اس پر حکم الہی سے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت آ جائے گا جس سے تمہیں تسکین ملتی تھی اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے. یہ تابوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا. اس میں تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی تصویریں تھیں، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا. یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جا پہنچا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی. چنانچہ اس تابوت میں توریت کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نعلین شریفین اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور ان کا عصا اور تھوڑا سا من وہ جو کھانا آتا تھا جنت سے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کی مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے. اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی، سکون ملتا تھا. آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا. جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے. دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے. جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ یعنی قومی عمالقہ کو مسلط فرمایا تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا اور اس کی بے حرمتی کی. اور ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہو گئے. قسم کے مریض بن گئے. وہ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہوئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین و بے ادبی ہی ان کی بربادی کا باعث ہے. چنانچہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے. اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، لہذا بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور بلا تاخیر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا. طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے. اس واقعے سے کئی مسائل معلوم ہوئے. بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز اور احترام لازم ہے، تعظیم کرنا چاہیے. ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں. تبرکات کی تعظیم
گزشتہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے چلتی آ رہی ہے۔ سورہ یوسف میں بھی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی کرتی کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کی روشنی درست ہونے کا واقعہ مذکور ہے۔ قرآن میں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ اور والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وہی ہوا۔ تبرکات کی بے ادبی و گستاخی گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے اور بربادی کا سبب ہے۔ جب تبرکات کی گستاخی گمراہی اور تباہی ہے تو جن ہستیوں کے تبرکات ہوں ان کی بے ادبی اور گستاخی کس قدر سنگین اور خطرناک ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی توہین کرتے ہیں، ان کے تبرکات کی کوئی وقعت اور اہمیت نہیں سمجھتے، توہین کر جاتے ہیں۔ اور پھر جب تبرکات کی توہین اور بے ادبی کا جب یہ عالم ہے تو جو تبرکات والی ذاتیں ہیں، جن کے تبرکات ہیں، ان کی توہین اور بے ادبی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے نبی کی توہین کرنے والا کیا کافر نہ ہے؟ بے شک۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بابرکت ہوتی ہے، جیسے تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نعلین شریفین یعنی پاؤں میں پہننے کے جوڑے بھی برکت کا ذریعہ تھے۔ یاد رہے کہ مذکورہ بالا تابوت میں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھیں، کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی۔ تو یہ آدمی کی جو تصویر بنائی، اپنی شریعت میں تصویر بنانا یہ گناہ ہے، کیا ہے۔ اب چونکہ یہ تصویر کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھی بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، اور اس امت میں تصویر بنانے والے کا وبال بہت خطرناک ہے۔ حدیث پاک ہے کہ تصویر بنانے والوں کا عذاب یہ کہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ حدیث کا خلاصہ ہے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔